لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى ورابطته التي هو في بيتها عن نفسه. خوبصورت بہت زیادہ تھے. حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات میں جتنا حسن تقسیم ہوا ہے نا، آدھا اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. یہ باقی آدھا ہے جو کروڑوں انسانوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، جس میں کیسے کیسے خوبصورت لوگ دنیا میں وجود میں آئے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اکیلے آدھا حسن کس کو ملا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو. تو وہ جو عزیز مصر تھا، اس کی بیوی شاہی محل میں تھی، وہ بھی ظاہر ہے کوئی خوبصورت عورت ہوگی، کیونکہ یہ جو اتنے اونچے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ شادی خوبصورت خاندانوں میں ہی کرتے ہیں. تو وہ عاشق ہو گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، دروازے بند کر کے ان کو برائی کی دعوت دینے لگی. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ. حالانکہ پیغمبروں میں طاقت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کے برابر طاقت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک رات میں اپنی تمام ازواج کے پاس بعض دفعہ چلے جایا کرتے تھے. آج کسی میں اتنی طاقت ہے؟ ناممکن. اور آپ کی خوراک کیا تھی؟ فاقے. آج کے نوجوانوں کی جو حالت ہے، وہ کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں آؤ تو میں بتاؤں گا آج کل مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. تو اس کے کیا کیا اسباب ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں. تو پیغمبروں میں قوت اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اجنبی جگہ ہے، وہاں اس نے برائی کی دعوت دی، دروازے بند کیے. قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوایا، اس عورت کے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اللہ سے بھی کیا ہے، میں بھی یہی پہلے ترجمہ کرتا تھا کہ اللہ، لیکن راجح تفسیر یہی ہے کہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ شوہر کا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، زنا سے بچنے کے لیے اس کے شوہر کا حوالہ دیا، اللہ کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ کہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے دیا کہ اللہ کا حکم تو یوسف علیہ السلام مانتے تھے نا، وہ مسلمان تھوڑی تھی. جب کسی کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے دلیل ان اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے جس کو سامنے والا بھی دلیل مانتا ہو. مثال کے طور پر کسی گورے کی اللہ نہ کرے بیوی سے آپ کی سیٹنگ ہو گئی، اللہ نہ کرے، اور آپ پکڑے گئے، تو گورا آپ سے کہہ رہے ہو تمہیں میرے گھر میں نے تجھے مہمان ٹھہرایا تھا اور تو یہاں میری بیگم سے دوستی لگا رہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے، آپ کو وہ آپ کے مذہب کا حوالہ دے گا کہ یہ تمہارے مذہب میں کیا ہے؟ حرام ہے. اور اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو گیا تو آپ اس کو اس کے کلچر کا حوالہ دو گے کہ یار یہ تو تمہارے کلچر میں بھی برا ہے کسی بیوی سے تعلقات قائم رکھنا. تو جو کلچر کو مانتا ہے اس کو حوالہ کس کا دیا جاتا ہے؟ ریفرنس کلچر کا. جو خدا کو مانتا ہے اس کو ریفرنس کس کا دیا جاتا ہے؟ خدا کا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اس کی بیوی نے بدکاری کی کوشش کی ہے تو یوسف علیہ السلام نے حوالہ کس کا دیا؟ کہ یہ تو تمہارے یہاں بھی ٹھیک نہیں ہے کہ تمہارے شوہر نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، گھر میں رکھا، اور میں اسی کے ساتھ بے وفائی کر لوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹھکانہ نہ ہوتا تو کر لیتے، وہ تو حرام تو بہرحال ہے. پیغمبر تو تصور نہیں ہے کہ ان سے زنا کا صدور ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آستین کا سانپ بننا کتنا برا عمل ہے. آج ایسے بے غیرت لوگ موجود ہیں جو آستین کے سانپ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، دیکھو ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی. اور عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا کہا گیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا نام زلیخا ثابت نہیں ہے، پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے، تو نہ اس کو ہم زلیخا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی جو روایات ہیں ان کو بیان کر سکتے ہو جب تک کہ ہمارے ہاں اس کی مخالفت نہ ہو. تو جو زلیخا نے کیا کہا، اس نے، قرآن کہتا ہے اس کے دل میں جیسے خواہش تھی تو یہ خواہش یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی. کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ یہ بشریت کا تقاضا ہے. جب بھی کوئی عورت مرد کو دعوت دے گی
یا کسی عورت کوئی حسین عورت ہوگی اور جوان مرد ہوگا تو اس مرد کا اس کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ فطری چیز ہے, یہ گناہ نہیں ہے. اس تقاضے پر عمل کرنا کیا ہے؟ بولو, گناہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر طبیعت مائل ہو ہی نہیں پھر گناہ سے بچنے کا ثواب نہیں ملتا. زنا سے بچنے کا ثواب اسی کو ملتا ہے جس کو زنا کا دل چاہتا ہو. ہیجڑوں کو زنا سے بچنے کا ثواب بولو نہیں ملتا. یہ جو آج کل کے نوجوان کہتے ہیں نا بد نظری کا دل بہت چاہتا ہے اور دل بہت چاہتا ہے, دیکھیں لڑکیوں کو, فوش فلموں کو دیکھیں, یہ دیکھیں. بھائی دل چاہنا تو صحت کی علامت ہے. شادی ہوگی تو اگر یہ دل چاہ ہی نہیں رہا ہوتا تو پھر وہاں بھی نہیں چاہے گا. یہ چاہنا تو مردانگی کی علامت ہے, صحت کی علامت ہے, لیکن اس چاہت پر عمل کرنا, اس کے تقاضے پر عمل کرنا, تو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں عمل کیا جائے گا, جہاں اجازت نہیں دی وہاں کیا ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے. تو اس لیے قرآن نے یہ کلیئر کر دیا کہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لولا ارآ برہان ربی, اپنے رب کی برہان پر انہوں نے غور کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسانات کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ٹھکانہ دیا, ان احسانات پہ غور کیا کہ چاہت کے باوجود اس گناہ کے قریب نہیں جانا, اور اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. واستبق الباب, دروازے کی طرف بھاگے تاکہ کسی طرح نکلیں دروازے سے. وقدت قمیصہ من دبر, اس نے آپ کی چادر جو کرتا تھا پیچھے سے پکڑا کھینچنے کے لیے, وہ پھٹ گیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے اس کا آقا کھڑا ہوا ہے. کس کا آقا؟ زلیخا کا آقا. اللہ میاں نے شوہر کو کیا کہا ہے؟ آقا. ایک دفعہ انجینئر علی مرزا نے میرے اوپر طنز کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ عورت کو چاہیے کہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. نام لینا بھی جائز ہے, صحابہ سے ثابت ہے, لیکن بعض خاندانوں میں نام لینے کا رواج نہیں ہے, تو یہ اچھا رواج ہے اس کے احترام, کیونکہ شریعت چاہتی ہے شوہر کا احترام کیا جائے. باقی احترام کا طریقہ ہر کلچر میں کیا ہوگا؟ مختلف, اور خاص طور پہ اس سوسائٹی میں جہاں شوہر میں اور جمشید میں کوئی فرق ہی نہیں رہا, اس میں تو احترام سکھایا جائے گا نا. تو پھر بعد میں نے روایتیں نکالی, بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ ان کی ازواج اپنے شوہر کو سید کہا کرتی تھیں, آقا. لیکن میں نے وہ کلپ بنا کے ڈالا نہیں کہ پھر وہ آنکڑا شروع ہو جائے گا نا وہاں سے یہاں سے وہاں سے, میں نے کہا چھوڑ دو. لیکن قرآن سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ زلیخا کے شوہر کو قرآن نے زلیخا کا کیا کہا؟ بولو سید. تو اس لیے اگر عورت اپنے شوہر کو سرتاج آقا کہہ دے, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تھوڑی سی بیچارے کی عزت ہو جائے گی جس کے لیے وہ جب سے شادی ہوئی ہے ترس رہا ہے. ہاں اس میں مبالغہ نہ ہو, اس میں کیا نہ ہو؟ مبالغہ نہ ہو. تو وہ ایک خاتون کے شوہر کا نام, مبالغہ کی کیا مطلب؟ شوہر کا نام تھا رحمت اللہ, تو اس کو کسی نے بتا دیا شوہر کا نام نہیں لینا, شوہر کا نام نہیں لینا. تو وہ جب نماز پڑھتی نا, السلام علیکم منع کے ابا, السلام علیکم منع کے ابا, اس کے ابا کا نام رحمت اللہ تھا, تو اتنا یہ زیادتی ہے. تو وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اپنے آقا کو کہاں پایا؟ دروازے کے سامنے. وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء, یوسف علیہ السلام تو ابھی خاموش ہیں کہ ذرا مقدمہ چلے گا تو میں اپنی صفائی پیش کروں گا, لیکن وہ فوراً بول پڑی, وہ جو تھی نا زلیخا, وہ فوراً بول پڑی کہ ما جزاء من اراد باهلك سوءا, آقا آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی دست درازی کرے, اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے, سزا بتائیے اس کی کیا ہونی چاہیے. یہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں, آپ کانفیڈنس چیک کر رہے ہو. یہ آج بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے, اور خدا کی قسم لوگ اسی طرح بے وقوف بنتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہے, بس دلائل ولائل گئے ایک طرف. تو مجرم چاہے مرد ہو یا عورت, وہ اسی طرح چالاک ہوتے ہیں. جب پڑتی ہے نا تو وہ زیادہ اچھل رہا ہوتا ہے, جس نے جنازے پہ جو زیادہ رو رہا ہوتا ہے نا, مجھے شک ہوتا ہے اسی نے نہ مارا ہو, کیونکہ 2-3 کیس ایسے آ چکے ہیں کہ قاتل کا جس پہ شبہ تھا نا وہی بہت لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا جو رو رہا اس کو گولی سے مار دیں, لیکن یہ ہوتا ہے سیاسی لیڈروں میں تو بہت ہوتا ہے, بہت اچھل اچھل کے ہاں ہاں ہاں, تو سمجھ لو کہ مروانے والا کون ہے.
تو اس لیے دلائل کو دیکھا کرو، جذبات کو مت دیکھا کرو. دلائل کے بعد پھر جذبات سے بھی متاثر ہو. انسان کو اللہ نے بنایا جذباتی. تو جب جیسی دیکھا سردار سامنے کھڑا ہوا ہے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے، سزا بتاؤ خالی اس کی. یعنی اس طرف آنے ہی نہیں دے رہی کہ پہلے اس کی تحقیق ہو کہ کون صحیح. یہ بھی نہیں کہہ رہی میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، نہ آپ سزا بتاؤ، خالی سزا بتاؤ کہ کیا ہونی چاہیے. قالت تو الا ان یسجن او عذاب علیم، آپ نہیں بتا رہے میں بتا دیتی ہوں. پھر سزا بتائی، یا تو ان کو جیل میں ڈال دو یا دردناک عذاب دو، کوئی اور کوڑے لگا کے یا کسی بھی طریقے سے. یہ سجیشن تو میری طرف سے ہے، باقی پھر آپ بھی مشورہ دے سکتے ہو اس بارے میں. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سزا ہو تو مجھے بتا دیں آپ. قال ہی راودتنی، جب وہ چپ ہوئی ہے نا یہ ساری تقریر جھاڑ کے، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھا. کیوں؟ یہ پوزیشن اپنی واضح کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے بدگمان ہو کہ تم نے مجھے یہاں غلاموں والی زندگی نہیں دی. اس نے اچھا ٹھکانہ دیا تھا، جو مصر کا عزیز مصر تھا نا، اس نے غلاموں کی طرح نہیں رکھا تھا. تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا اور میں نے تمہارے ہی گھر میں خیانت کی کوشش کی. اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے کہ ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. وشہد شاہد من اہلہ، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا. ایسی خبریں پھیلتی ہیں تو اور بھی لوگ آ جاتے ہیں، ہاں بھائی شور شرابہ ہو رہا ہے، کیا ہوا بھائی کیا ہوا. تو اب سب پریشان، بھائی یہ غلطی کون کر رہا تھا؟ کنفیوژن تو ہو گئی نا. ایک طرف وہ یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ رہا ہے عزیز مصر کی، یار یہ تو بڑے پاک دامن ہیں، ان سے لگتا نہیں کہ یہ ایسا کریں گے. لیکن دوسری طرف ایسے الزامات اکثر مردوں پہ ہی لگتے ہیں. تو انہی کے خاندان میں قرآن کہتا ہے ایک عقل مند نے بولا کہ دیکھ لو بھائی ان کا، اس نے پہلے کرتا دیکھ لیا ہوگا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. تو وہ بڑا ذہین تھا، اس نے یہ نہیں کہا کرتا چونکہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ آگے آگے بھاگ رہے تھے وہ پیچھے تھی. اس نے یہ نہیں کہا. وہ بھی بہت ذہین تھا، اس نے کہا کہ بعض دفعہ یہ اس طرح سے شو کرنا پڑتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں ایک معیار بتاؤں گا حق اور باطل کا، اس معیار پہ رکھ لو، یہ صحیح، اس معیار پہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو یہ جھوٹا، اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو یہ سچا. تو یہ بڑی عقل مندی کا کام کیا اس گواہ نے. اس نے یہ نہیں کہا کہ قمیص چونکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس لیے یہ آگے بھاگ رہے تھے. اس نے کہا بھائی دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ سچے ہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، دیکھا کہ بھئی کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ عورت کے پیچھے ہو اور کرتا اس کا پھٹ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو فوراً کہنے لگا قال انہ من کیدکن، کہنے لگا یہ تم عورتوں کی کنہ، یہ ضمیر عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ تم عورتوں کی شرارت ہے، تدبیر ہے، شرارت بھی نہیں تدبیر ہے. تم نے ٹرک چلی ہے، ایسا مقدمہ بنایا. اور ان کیدکن عظیم، تمہاری تدبیریں واقعی بہت خطرناک ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجھے بلا وجہ بدنام کیا ہوا ہے، عزیز مصر کہہ رہا ہے اور اللہ اس کا کلام نقل کر رہا ہے. تو جب اللہ کسی کا کلام نقل کرے نا تو اس کی بھی کوئی ویلیو ہونی چاہیے. یوسف اعرض عن ھذا، اب مسئلہ بادشاہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مشہور لوگوں کے جب اسکینڈل بنتے ہیں نا تو بدنام بہرحال وہی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار اب میں سزا دوں گا تو مصیبت میں آؤں گا، بیوی کو سزا دوں گا تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ میری بیوی کا ٹاکرا کس، معاذ اللہ یعنی چکر کس سے چلانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ گھر کے مشہور تو یہی تھا کہ وہ غلام ہے نا، وہ تو اس نے اچھا ٹھکانہ دیا ہوا تھا. تو لوگوں کی میں کیا میری عزت رہے گی کہ میری بیوی گھر کے غلام پہ عاشق. اور اگر میں یوسف علیہ السلام کو سزا دیتا ہوں، ان پہ الزام ڈال دوں تو بے گناہ کو سزا، پھر بھی بدنامی تو ہوگی نا، کچھ نہ کچھ بات تو پھیل جائے گی نا کہ یہ ہوا کیسے بھائی، تمہارا روب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اس نے عقل مندی کا کام کیا. آج کل یہ عقل مندی بھی لوگوں میں ہے نہیں. بعض چیزیں دبانا بہتر ہوتا ہے، اس کو اچھالنے میں اپنا ہی
پیٹ ننگا ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس نے کہا جو اس میں غیرت میں آ جاتے ہیں نا زیادہ ہو کر کے وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اگنور. کیا کرو؟ اعرض، اعراض کہتے ہیں اگنور کرنا، اگنور کرو یار، اگنور کرو. واستغفری لذنبک، تو بھی توبہ استغفار کر لے، کیونکہ وہ خدا کو تو مانتے تھے، مشرک تھے لیکن خدا کا تصور تو تھا نا. توبہ استغفار کر. انکی کنت من الخاطئین، غلطی تیری ہے. تو میں اس کا ترجمہ پنجابی میں کرتا ہوں، مٹی پاؤ. پنجابی میں جب کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ نمٹانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ مٹی پا یار، بس بس زیادہ جوش میں نہ، مٹی. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.